حضرات، آج جمادی الثانی کی 23 تاریخ ہے 1434 اور اپریل کی مئی کی 4 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارک نساء کی انہی آیات کی تلاوت کریں گے جن کی تلاوت گزشتہ ہفتے کی تھی 155 سے لے کر 159 تک، 155 سے لے کر 159 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا اب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اور چونکہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا، اور چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو صورت کا دھوکہ ہوا۔ اور جن لوگوں نے اپنے بارے میں اختلاف کیا وہ ابھی تک ان کے تعلق سے شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے، اور یقیناً وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ تو ہمیشہ سے ہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرات، گزشتہ ہفتے ہم نے ان آیتوں کی تلاوت کی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ ان پر کچھ گفتگو ہم کر سکیں، لیکن بات درمیان میں رہ گئی تھی اور وقت تمام ہوا، تو ہم وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بات ہوئی تھی فبما نقضہم سے، چونکہ یہ آیات جو شروع ہو رہی ہیں اس طرح شروع ہو رہی ہیں کہ
محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جملہ ہے جو ناتمام ہے. فبما چونکہ انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا، اگر انہوں نے چونکہ ایسا کیا تو کیا ہوا، پھر اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے لیے مفسرین نے دو احتمالات پیش کیے تھے. ایک تو یہ کہ فبما نقضہم کے لیے ہم ایک جملہ مقدر مانیں کہ اللہ نے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی آیات ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن کے اور بھی متعدد مقامات پر آیا ہے، اور ان تمام جگہوں پر اللہ نے اپنے غضب کا اور لعنت کا ان لوگوں پر اعلان کیا ہے. تو اسی کو مقدر مانتے ہیں یہاں، کہ یہ مانیں ہم کہ اور ہم نے ان پر لعنت کی یا ان کو سزا دی یا ان پر غضب ہم نے نازل کیا. کیوں؟ فبما نقضہم، چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا. تو ایک یہ نظریہ ہے. دوسرا نظریہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ بعد کے آیت میں، آیت نمبر 160 میں ایک سزا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ غذاؤں کو جو پہلے حلال تھیں حرام کر دیا، چونکہ انہوں نے یہ سارے گناہ کیے. تو ایک فہرست بیان کرنے کے بعد سزا وہ بیان کی جا رہی ہے. لیکن بہرکیف ہم نے اس مسئلے کے ایک اور رخ پر توجہ کی تھی اور آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی گزشتہ ہفتے، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ فبما نقضہم اور چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اس سے پہلے آیت جہاں تمام ہو رہی ہے اور جہاں سے فبما نقضہم شروع ہو رہا ہے، دونوں ایک ہی موضوع ہیں، بہت ہی قریبی تعلق ہے دونوں کا اور تسلسل ہے آیات کا. اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو جرائم کیے تو ہم نے ان سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے مضبوط سا عہد لیا. فبما نقضہم میثاقہم، اور چونکہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. بات بالکل مربوط نظر آ رہی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سزائیں مسلسل اللہ بیان کرتا رہا ہے، مگر جو بات ہم بیان کر رہے تھے اور جس پر گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان آیات میں آیت نمبر 150 سے آپ اسٹارٹ کریں، وہاں سے لے کر آیت نمبر 159، یعنی 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں میں اہل کتاب کی 20 برائیاں، 20 کرتوت اور 20 گناہ اور جرائم بیان کیے گئے ہیں. 10 فبما نقضہم سے پہلے اور 10 فبما نقضہم کے اس لفظ کے ساتھ. تو 10 کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے تھے کہ وہ 10 کون سے جرائم ہیں. اس کے بعد کہ جو جرائم ہیں جو یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں فبما نقضہم سے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو خود ہی ہے فبما نقضہم میثاقہم، یہ خود ایک جرم ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑا. تو بنیادی نقطہ عہد کا توڑنا ہے. اور یہ بھی توجہ کیجئے، گزشتہ درس کے بعد جو ایک سوال آیا تھا جس میں یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے سر پر پہاڑ کو لٹکا دیا اور کہا مانو نہیں تو ہم تم کو سزا دیں گے، یہ پہاڑ تم پہ جو ہے تمہارے اوپر گر جائے گا. تو انہوں نے ڈر کے مارے عہد کر لیا. کوئی بہت ہی اہم ایسا عہد جو اللہ لیتا ہے ان سے نہیں لیتا کہ جو ابھی جنہوں نے اللہ کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ کو قبول کرنے کے لیے کوئی اکراہ نہیں ہے، لیکن جس نے اللہ کو قبول کر لیا تو اس کے لیے بہرکیف دین کو ماننا ہے، شریعت کو ماننا ہے، اور اس سے منوانا پڑے گا. اس لیے کہ تم کہہ رہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو، مانو. اور ہم نے مثال دی تھی کہ جب تک آپ کسی بھی ملک میں داخل نہیں ہوتے اس کے قوانین آپ پر لاگو نہیں ہوتے، اور کوئی شخص آپ پہ زور زبردستی سے نہیں کہتا ضرور لے لو ویزا اور ضرور تم کو اس ملک میں جانا ہے. وہ کوئی زور زبردست نہیں ہوتی. لیکن جب آ گئے اب اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں
چاہوں تو قانون پہ عمل کروں، چاہوں تو نہیں کروں. نہیں، آپ کو کرنا ہے، نو چوائس. نہیں کریں گے تو پھر آپ سے زور زبردستی سے حکومت قانون پر عمل کروائے گی. تو اب جب قانون پر عمل کرنے کے لیے حکومت آپ کے اوپر زور دے اور اپنی طاقت کا استعمال کرے حکومت، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہماری آزادی کے خلاف ہے. نہیں، آپ نے آزادی سے اس قانون کو قبول کیا تھا، اب اس کو فالو کریں. اسی طرح کا وہ عہد تھا. عموماً عہد میں جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، تم مان چکے ہو لیکن تم کچھ ماننا چاہ رہے ہو اپنے مطلب کی بات، اور جو تمہارے مطلب کی نہیں اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. تو اس وقت پھر شدت ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر مشرع اور شارع کون ہے؟ تو اللہ نے عہد کو ہی، وہ جو عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ وہ ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہ کیا عہد تھا. عہد یہی تھا کہ اللہ کی اطاعت پھر کریں گے، مسلسل کریں گے. خود مسلمانوں سے اللہ نے اس طرح کا عہد لیا ہے. غدیر کا جو عہد تھا وہ اسی طرح کا عہد تھا، منوایا تھا زبردستی. ایسا نہیں کہ سب اس کو دل و جان سے قبول کر رہے تھے. کہ قبول کرو نہیں کرو، تم کو ماننا ہے، یہ اسلامی قانون ہے. اور اے نبی تم کو اعلان کرنا ہے، اگر تم نے اعلان نہیں کیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تم کو اعلان کرنا ہے، اور اے مسلمانوں تم کو ماننا ہے ہر حال میں. یعنی وہ خدا کہ جس نے کافروں سے کہہ دیا کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا. کافروں سے، جب کافروں نے کہا کہ ہم پر عذاب آ جائے اگر آپ سچے ہیں تو وہ آیت موجود ہے کہ اللہ نے کہا بالکل بھی ان سے کہہ دو کہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اور جب تک کہ استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا. مگر غدیر میں کسی ایک شخص نے، حارث نے، اور اس کو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، حارث نے کہا سأل سائل بعذاب واقع کے ذیل میں ایک سائل نے یہ کہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے فوراً عذاب آ گیا. سأل سائل بعذاب عظیم، کیوں عذاب آیا؟ کہ اب اگر دوسرا بھی نہیں مانے گا کوئی اور آ جائے، اور آئے کوئی کہ میں نہیں مانتا، اس پہ بھی آ جائے گا. اب یہاں کیا زبردستی اللہ منوا رہا ہے؟ کہاں زبردستی منوا رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کو جب مکمل طور پر نہیں مانیں گے تو تباہی اور بربادی ہوگی. لیکن اس وقت اگر کوئی چیلنج کرتا ہے میں تو نہیں مانتا، تو عذاب اس وقت آئے گا. تو یہاں تو پورا پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے، یہاں صرف ایک پتھر پھینکا اوپر سے، ایک پتھر، اور ایک کو سزا دے کر سب کو عبرت دی کہ خبردار اس کا انکار نہیں کرنا. مگر ہوا کیا سب مان گئے تھے اس وقت؟ پہاڑ جب تک تھا تو اس وقت ہاں ٹھیک ہے. اب جب پہاڑ ہٹا، اب کوئی یہاں پہ کہ اگر واقعی سب نے عہد لیا ہوتا تو کیوں توڑتے؟ خدا فوراً ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد لیا تھا اور فوراً ہی فبما نقضہم انہوں نے توڑ دیا اس عہد کو. تو جب وہ قوم توڑ سکتی ہے تو یہاں غدیر کا عہد کیوں نہیں توڑ سکتی؟ اور اسی عہد کو اصل میں بیعت بھی کہتے ہیں. بیعت جو لی رسول اللہ نے سب سے جو ہے غدیر میں، وہ یہی تھی. تو اس کی اہمیت، یعنی یہ عہد ہے کوئی، اس عہد کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اسی پر پورا دین ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی پر اطاعت منحصر ہے کہ یہ عہد لو اللہ سے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ایمان لائیں اب اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، اطاعت کریں گے. انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے. یہ دوسرا جرم ہے. بات کیا 10 پہلے بیان کر چکے، اب یہ جو 10 ہیں ان میں پہلا جرم کیا؟ عہد کو توڑا. دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تیسرا جرم یہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے ناحق. اب یہاں لفظ ناحق کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، اس لیے کہ بہرحال اگر اتنا کہہ دیتا کہ اور انبیاء کو قتل کرتے رہے تو انبیاء کا قتل ناحق ہے. لیکن تاکید کرنے کے لیے، ان کے ظلم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی مجرم ہوں کہ جو قتل کرنے کے بعد، انبیاء تک کو قتل کرنے کے بعد، اپنے فعل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو کوئی صورت نہیں ہے اس کی، ناحق ہے انبیاء کا قتل.
اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو 20 صفات یا 20 علامات یا 20 ان کے کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ذکر برائے ذکر ہے، اس کا مقصد کسی ایک قوم کی برائی کرنا نہیں ہے، یعنی ہدف اور ٹارگٹ قوم کو پٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے۔ ہدف اور ٹارگٹ قرآن کا ہمیشہ ہدایت ہوتا ہے۔ یعنی آیت اوریجنلی یہ تمام آیات شروع ہوتی کہاں سے ہیں؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے۔ اب وہاں اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خبردار کھلم کھلا کسی کی برائیاں بیان نہ کرو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں 2 آیتوں میں یہ بات کہتے ہی فوراً اس کے بعد پھر یہ پورا سلسلہ یسألک اہل الکتاب شروع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ایک طرف منع کر رہا ہے اور فوراً خود ہی ان کی برائیاں شروع کر دیں، اور وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20، اور وہ بھی اس طرح۔ بھئی دیکھیں اگر آپ کوئی برائی کریں، ہم کسی کی کوئی برائی کریں، چاہے علل اعلان کریں، تو ایک بار برائی ہو گئی علل اعلان، بات ختم ہو گئی، دوسرے دن کون سن رہا ہے اس کو؟ کون پڑھ رہا ہے اس کو؟ قرآن کو تو قیامت تک پڑھنا ہے ہر آدمی کو، یاد رکھنا ہے ہر انسان کو۔ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے کتاب، قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے ہے کتاب۔ اس کتاب میں اب اگر کسی کی برائی ایک بار بیان ہو گئی تو وہ رکے گی نہیں، پھر وہ چلتی رہے گی۔ تو اللہ کس طرح کھل کے بیان کر رہا ہے؟ اس کا مقصد اس امت کو درس دینا ہے اور یہ کہنا کہ تم وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر اگر ایسی بات ہے، اس امت کو توجہ کیجئے گا، اگر اس امت کو ہدایت دینی تھی تو کم سے کم ایسے جرائم کا ذکر نہ ہوتا کہ جس کا امکان اس امت میں نہیں ہے۔ قتلہم الانبیاء، انبیاء کو تم نے قتل کیا۔ اس امت میں ایک ہی نبی ہے، پہلی تو بات تو یہ ایک ہی نبی ہے، اس نبی کا بھی قتل یہ امت نہیں کرنے والی ہے، تو پھر انبیاء کو قتل کرتے رہے، تو اس میں ان کو اس امت کو کیا درس ملے گا اس سے؟ تو یہاں قابل غور ہے ہر بات۔ ہم نے کہا یہ 20 جرائم وقت نہیں ہے، ورنہ اب یہ ہے کہ آپ لوگ خود غور کرتے رہیں، سننے والے خود بھی غور کریں کہ ہر جرم ایسا ہے کہ یہ امت اس جرم کو کر چکی ہے اور کر رہی ہے۔ یہ جو 20 جرائم بیان کیے گئے، ہر جرم کو آپ اس امت کے جرائم سے ریلیٹ کر سکتے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی ان جرائم کو بیان کرنے کی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ امت اس سے عبرت حاصل کرے۔ بالکل اس امت نے انبیاء کو قتل کیا۔ کس طرح قتل کیا؟ انبیاء کی اولاد جن کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، جن کو کہا کہ حسن منی و انا منہ، جن کو کہا لحمک لحمی و دمک دمی، ان کا خون، ان کا گوشت پوست میرا گوشت اور پوست، ان کو قتل کیا۔ ان کا قتل کیا نبی کا قتل نہیں ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہی سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، اور اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی شرف اور کوئی فضیلت ایسی نہیں رکھی جو کسی نبی کو ملی ہو اور اپنے خاتم النبیون کو اللہ نے نہ دی ہو۔ ہر شرف دیا، ہر فضیلت دی، ہر وہ فضیلتیں جو سب کو الگ الگ دیں جمع کر دیں پیغمبر اسلام کی ذات گرامی میں۔ شہادت بھی ایک شرف ہے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو ظاہر بظاہر کوئی شہادت نہیں نصیب ہوئی، وہ کہتے ہیں مخفی شہادت بھی نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، مخفی طور پر ان کو زہر دیا گیا اور وہ شہید ہوئے، یہ بھی ایک نظریہ ہے اور اس کے لیے بھی دلائل موجود ہیں ہسٹری میں۔ لیکن اگر ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جاتے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اس امت سے ان کے قتل کے جرم کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔
محفوظ رکھا پیغمبر اسلام کو. تو پیغمبر قتل نہیں ہوئے لیکن شہادت اللہ کو اس کا ثواب اور عظمت اور یہ شرف ان کو دینا تھا. بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں, محدث کہلاتے ہیں, محدث دہلوی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی ان کو اس شرف سے محروم رکھے. اور چونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں, جہری اور سری, ایک کھلم کھلا شہادت ہے, ایک مخفی شہادت ہے. کھلم کھلا شہادت تلوار سے ہوتی ہے, کھل کے سب کے سامنے قتل کر دیا کسی کو, اور مخفی شہادت وہ ہے کہ خاموشی سے کسی نے کسی کو زہر دے دیا اور اس سے وہ مر گیا. دونوں شہادتوں کا شرف اللہ اپنے نبی کو دینا چاہتا تھا, تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو 2 بیٹے دیے, 2 نواسے دیے, 2 فرزند دیے, تاکہ ان میں سے ہر ایک شہادت پر, ایک شہادت سری ایک شہادت جہری پر فائز ہو, اور دونوں شہادتوں کا شرف خاتم النبیین کو ملے. یعنی شہادت حسن شہادت رسول ہے, شہادت حسین شہادت رسول ہے. یہ ان کا قول ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, لیکن یہ انہوں نے یہاں تک تو لکھا, لیکن آگے یہ نہیں لکھا کہ جب شہادت حسن شہادت رسول ہے اور شہادت حسین شہادت رسول ہے, تو قاتل حسن بھی قاتل رسول ہے اور قاتل حسین قاتل رسول ہے. تو اب یہ قتلہم الانبیاء, بالکل اس امت نے ان افراد کو قتل کیا جو کسی طرح بھی انبیاء سے رتبے میں کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں. خیر یہ ہمارا عقیدہ ہے, اگر کسی کو یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو کم سے کم اتنا تو مانے گا کہ اتنا تو مانے گا جتنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مانا, کہ ان کا قتل اور ان کا خون بہانا رسول کا خون بہانا. اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دم کا دمی دمہم دمی, ان کا خون میرا خون ہے, تو اگر ان کا خون بہے گا تو رسول کا خون نہیں بہا. بے شک. پھر جن کو اللہ نے اور قرآن نے نفس رسول کہا, وہ امیر المؤمنین نفس رسول ہے, ان کا قتل جو ہے وہ انبیاء کا قتل نہیں ہے. تو اس امت نے سب وہ کام کیے ہیں جو گزشتہ امت نے کیے تھے. وقولہم قلوبنا غلف. اور چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں. جیسے انسان ضد میں کہہ دیتا ہے نا, ایک بات آپ اس کو سمجھاتے رہیں, ارے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمارا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے, خود ہی کہہ دیتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی وہ جب سنتے تھے تو آخر میں کہتے ارے چھوڑیں, ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں, یعنی ہم سننے والے نہیں, آپ کی بات کو ماننے والے نہیں. اچھا, اب جرائم بیان کرتے کرتے گزشتہ ہفتے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جرائم بیان کرتے کرتے بیچ میں ایک جملہ جس کو جملہ مرتضیٰ کہتے ہیں وہ قرآن لے آ رہا ہے ہر بار. تو یہاں پر بھی ایک جملہ بیچ میں آ گیا, جرائم ہے اور اس کا جواب آ گیا, بل طبع اللہ علی قلوب بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. وہی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے, نہیں ان کے دلوں پر پردے نہیں پڑے, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر ان کے دلوں پر مہرے لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, یہی وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. اس کا مطلب کیا مگر بہت کم؟ یعنی اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں, لاتے ہیں مگر کم ایمان لاتے ہیں, ہر چیز پر مکمل ایمان نہیں لاتے, ہر بات پر ایمان نہیں لاتے, مطلب کی بات پر ایمان لے آتے ہیں, جب مطلب کی بات نہیں ہوتی اس پہ ایمان نہیں لاتے. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ کہ ایمان نہیں لاتے اس قوم میں مگر بہت کم لوگ, قوم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. یہ جملہ مرتضیٰ ختم ہوا, پھر فہرست شروع ہو گئی, وَبِكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر کی وجہ سے, وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ, پھر دوسرا جرم آیا, اور اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ بُهْتَانًا عَظِيمًا, مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا. یہ ان کے جرائم میں سے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. اب یہاں سے ایک نیا سبجیکٹ پورا مکمل شروع ہوتا ہے, اور اس میں جو جملہ معترضہ ہے اور جو درمیان میں ایک جواب ان کا دیا ہے, یعنی جہاں جہاں جواب دینے کی ضرورت تھی وہاں بیچ میں
جو جواب دیا اس میں جو دیا ہے 3 پوری آیتیں اس میں لی ہیں جواب دینے میں، سب سے بڑا جواب اس کا دیا ہے۔ تو جو فہرستیں بیان ہو رہی ہیں ان فہرستوں میں وقولہم، اور انہوں نے یہ کہا انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول نے قتل کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا۔ 3 آیتیں ہم اس پر ابھی گفتگو کریں گے، پہلے ہم یہ فہرست مکمل کر لیں، تو اس کو ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ اس کے بعد اب فہرست جاری ہے ان کے جرائم کی، وہ جو 10 ہے نا، تو ابھی تک ہم نے 7 بیان کیے ہیں۔ نقضہم میثاقہم، اپنے عہد کو توڑتے ہیں، دوسرے کفر کرتے ہیں، تیسرے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، چوتھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5ویں انہوں نے کفر کیا، 6 انہوں نے مریم پر بڑا بہتان لگایا، 7ویں انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ 8ویں ابھی وہ آیت ہم نے نہیں پڑھی ہے، وہ 160 نمبر آیت میں آئے گی۔ 8ویں ان یہودیوں نے جو ظلم کیے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہیں انہوں نے جو ظلم کیے ان کے پھر بیچ میں آتا ہے وہ جملہ، یعنی یہ 8واں جرم ہے جس میں جملے مرتضی سزا کے طور پر سنایا جاتا ہے کہ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان کے لیے ہم نے ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھی۔ اور اس کو مربوط معنی ہے جو اصل بحث ہے مفسرین نے فبما نقضہم سے، لیکن بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسی جملے سے مربوط ہے، اور صرف اسی ایک جملے سے متعلق الگ سے ایک جملہ معترضہ ہے جس میں سزا سنائی گئی۔ 9 کتنے 8 ہو گیا نا، یہ 8۔ اس کے بعد 9 وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ یہ اللہ کے راستے سے ہٹتے رہے۔ 10ویں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ربا کھاتے رہے، سود خوری ان کی عادت بن گئی، ہمیشہ کے لیے سود خوری ان کی زندگی کا حصہ بن گیا کہ سود ضرور کھائیں گے۔ اور ایک اور سزا ہے 11ویں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگ باطل کے ساتھ ناحق لوگوں کا مال کھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہنچ کر جب یہ 10 یا 12 11 ادھر ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ 10 ادھر ہیں، تو اگر ہم اس کو وَبِكُفْرِهِمْ کو وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بہتانًا عظیمہ کے ساتھ مان لیں تو 10 یہ ہو گئے اور 10 وہ ہو گئے۔ اب نتیجہ آخر میں دیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہوں نے سارے کام کیے، ان میں جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب عظیم رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نتیجہ ہر بات کا یہاں پہنچ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کیا، یہ آخر میں جو لفظ ہے سزا کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے 20 سزاؤں کے 20 کرتوت بیان کرنے کے بعد، اور بعد میں پھر لیکن الراسخون فی العلم کر کے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم جتنا وقت رہ گیا ہے اس پر آئیے ہم واپس چلتے ہیں اسی آیت نمبر 157 پر 157، جہاں سے خدا ان کے اس قول کی تردید کرتا ہے جملہ معترضہ کے طور پر اس فہرست کو بیان کرتے ہوئے۔ ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ دیکھیں ان کا جرم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وہ قولہم، ان کا دعویٰ جو تھا یہ خود دعویٰ جرم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ہے قتل کر دینا، ایک ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، مرڈر کا اٹیمپٹ کرنا یہ بھی جرم ہے ہر قانون میں دنیا کی، اور قتل کرنے
اٹیمپٹ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرنا اور یہ فخر کرنا کہ ہم نے تو مار دیا، چاہے نہ مارا ہو، وہ نہ مارا ہو، بچ گیا ہو، مگر یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا جرم ہے۔ تو چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس طرح انبیاء کو قتل کرتے رہے، یہ بھی ایک نبی اور رسول تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، مگر ان کے نام قتل کا جرم تو ان کی فہرست میں آ گیا، مگر اس کو اللہ نے قتل نہیں کہا کہ انہوں نے قتل کیا، کیا قولہم انا قتلنا، انہوں نے کہا، یہ کہنا ان کا یہ جرم تھا کہ ہم نے قتل کیا۔ اب اس کے بعد قرآن اس کی تردید کرتا ہے، ایک پورا مضمون ہے، پورا موضوع ہے اہم، لیکن ہم سے اس لیے جلدی گزر جائیں گے کہ سورہ آل عمران کے شروع کی آیات میں اس پر ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ صرف جلدی سے یہ 3 آیتیں، پہلی آیت میں کہا کہ نہیں ہرگز انہوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی سولی پر وہ چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، ہاں ایسا ہوا کہ انہوں نے مارا ضرور کسی کو، مگر وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ شبہ لہم، صورت کا دھوکہ ہو گیا ان کو۔ اب یہ کون تھا، اس کے اوپر بھی تاریخ میں اور تفسیر میں تھوڑی سی بحث ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس پر متفق ہیں کہ اصل میں وہ شخص کہ جس نے جا کر ان کو جو ہے شکایت کی تھی جا کر حکومت سے، اور وہ لوگ آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ چل رہا تھا بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بھی کون ہے اس اصل کو وہ پہچانتے نہیں تھے، سپاہی، تو سپاہیوں کے آگے آگے چل رہا تھا یہ جاسوس تھا۔ کون یہ تھا؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بیٹھنے والا، جی انہی کا حواری تھا، انہی کا صحابی تھا۔ تو صحابی جو تھا اور جا کر جس نے شکایت کی تھی اور لے کر آ رہا تھا، آؤ میں تم کو بتاؤں کون ہے عیسیٰ، صحابی۔ اب یہ سب بیان کرنے کا مقصد کچھ تو ہوگا نا۔ اس نے جب آ کر وہ آگے آگے آ رہا تھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے راستہ کچھ ایسا بنایا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے، اللہ نے انتظام کیا۔ ادھر جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو وہ اشارہ کر چکا تھا جن کی طرف کہ یہ ہیں عیسیٰ، تو وہ تو اٹھ گئے، اچانک اس کی شکل انہی کی بن گئی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے جا کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ لوگ آج تک ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ کیا شک میں مبتلا ہیں؟ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شک اس بات پر ہے کہ یعنی ان کی نبوت پر شک، دوسرے ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ انہیں ابھی تک ان کے قتل میں شک ہے، کیونکہ شک قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا، جب تک سولی پہ لٹکے رہے اس وقت تک لگا کہ وہ یہی عیسیٰ ہیں، جب اتارنے لگے پتہ چلا یہ تو کوئی اور ہے، تو شک میں مبتلا رہے۔ کسی نے کہا نہیں انہیں کو مار دیا، یہ ان کے مر جانے سے ان کی شکل ایسے ہو گئی، کسی نے کہا نہیں ہم نے کسی اور کو لٹکا دیا۔ تو یہ دونوں طرح کے شک ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو یہاں اس آیت۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس کا کوئی یقینی علم نہیں ہے، بس اپنے گمان کی پیروی کر کے دعوے کر رہے ہیں ہم نے یوں کر دیا۔ وما قتلوہ یقینا، تو ان کو تو شک ہے لیکن قرآن کو شک نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو شک نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، ہم یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ اس میں بھی یقین ہماری طرف یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ قرآن یقین سے کہہ رہا ہے کہ قتل نہیں کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا، انہیں یقین نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلند کر لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت ہی زیادہ
صاحب عزت و وہ کان اللہ ہمیشہ سے صاحب عزت و حکمت رہا ہے، تو اس سے کہاں تم ٹکرانے آئے ہو؟ یہ تمہاری کوششیں تھیں اور یہ اللہ کی کوششیں تھیں ان کو بچانا۔ اب یہاں ایک آیت آتی ہے اور ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے، اسی 5 منٹ میں اس آیت پر گفتگو ہو جانی چاہیے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت اہم آیت ہے اور اس پر بھی مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ بحث کیا ہے؟ پہلے تو آیت سنیے کیا ہے۔ آخری آیت آج جو ہم نے پڑھی اس میں کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب میں سے کوئی ہے ہی نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لیا ہے۔ اب اس پہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ہر اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، یہی دونوں اہل کتاب ہیں ہماری نظر میں، یہ جب مریں گے تو ہر شخص دنیا کے کسی کونے پہ مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان، یعنی مومن ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا؟ اس کی مختلف توجیہات کی ہیں اور کوشش کی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اب یہ جو آیت آپ جب پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں ایک مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ ہر اہل کتاب مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، مگر یہ کہاں لکھا ہوا کہ اپنے مرنے سے پہلے؟ قبل موتہ، اس کے مرنے سے پہلے۔ کون؟ یہی یہودی کے مرنے سے پہلے، اس عیسائی کے مرنے سے پہلے نہیں۔ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی؟ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ یہ زیادہ معقول ہے بات، زیادہ قرین قیاس ہے، زیادہ سمجھنے والی۔ یعنی کوئی عیسائی اور یہودی ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان نہیں لیا ہے۔ یعنی ایسا ایک وقت ضرور آئے گا کہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان ضرور لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ یکونوں میں بھی جو ضمیر مستتر ہے، یکونو ہوا، وہی وہ قیامت کے دن ان پر گواہ رہیں گے، ان یہود و نصارہ پر۔ کون گواہ رہے گا؟ عیسیٰ رہیں گے۔ تو کس کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور روایات کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام سے متعدد روایات ہیں، اور خود قرآن اس کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ مرنے سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو تو ان نیسیسری ان کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ اٹھا لیا تھا تو اٹھا لیتا، بس ہمیشہ کے لیے موت دے دیتا۔ اس موقع پر اٹھا لیا، موت دے دی، کہا نہیں، اٹھایا اور زندہ رکھا۔ کیوں زندہ رکھا؟ تاکہ اس قوم کو بتائے، مسلمانوں کو، ان کو نہیں، عیسائیوں سے کیا مطلب ان کے زندہ رکھنے کا، مسلمانوں کو پہلے یہ بتائے کہ دیکھو ہم جب اپنے کسی ایک نمائندے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح زندہ رکھتے ہیں کہ جب واپس آتا ہے تو وہ جوان ہی واپس آتا ہے۔ اگر آپ کو آیت یاد ہو سورہ آل عمران کی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے کیسے اشارہ کیا ہے قرآن مجید کی آیات میں، تو وہ آئیں گے۔ پھر روایات میں بھی ہے کہ تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد امام وقت کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور امام اس امت کا ہوگا۔ عیسیٰ آئیں گے، وہ جب آئیں گے، اچھا اب یہ بالکل عقلاً بھی بالکل obvious ایک بات محسوس ہوتی ہے، بالکل بدیہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ جب وہ آئیں گے، ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہیں،
یہ طے شدہ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کسی میں۔ جب وہ زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں، یہ دوسرا ایک سوال آئے گا پھر۔ اننیسیسری زندہ ہیں، فار نو ریزن زندہ ہیں، یا کوئی پرپز ہے ان کی زندگی کا؟ اگر پرپز ہے جو یقیناً ہے تو پھر وہ پرپز بتاؤ کیا ہے؟ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب وہ آئیں گے زمین پر، آ کر آخری امام کی تصدیق کریں گے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ جب نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے اور ان کو عیسائی دیکھیں گے کہ یہ عیسائی پہچانیں گے، یہودی پہچان لیں گے کہ یہ عیسائی، تو بالکل بدیہی بات ہے کہ جب وہ دیکھیں گے ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، اب تک سمجھتے رہے قتل کر دیا تھا، اب تک سمجھتے رہے وہ سولی پر چڑھ گئے، دونوں یہی سمجھتے رہے، تو اس موقع پر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر موت ہی سے مطلب ہر عیسائی اور یہودی کی موت نہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے۔ تو جناب عیسیٰ کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لے آئے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں روایات ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو سب سے پہلے عیسائی ان پر ایمان لائیں گے۔ مسلمان تو ان سے لڑیں گے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، سفیانی خاص طور پر، اور وہ سفیانی نظریات آج ظاہر ہونے لگے ہیں۔ وہ سفیانی تو ان سے جنگ کریں گے، لیکن عیسائی شروع میں مخالفت کریں گے، لیکن جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ ظاہر ہو گئے، وہ آئے ہیں اور وہ ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، تو پھر تمام عیسائی دنیا ان کو امام مان لے گی، اور یہودی بھی جو صاحبان علم ہیں وہ ان کو قبول کر لیں گے۔ اب اس کے بعد کی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم بیان کریں گے تو کچھ اور جو مزید اس میں کچھ نکات رہ گئے ہیں اس کا تذکرہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔